بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان نسیم اقبال خان آپ کی خدمت میں پروگرام آمنا سامنا کے حوالے سے حاضر ہے۔ اچھا، آج میں چاہتا ہوں کہ موبائل کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کروں کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جو بچے ہیں ہمارے، انہوں نے موبائل کو ایک عبادت سمجھ لی ہے۔ حالانکہ موبائل کے کتنے نقصانات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جو میرا نالج ہے میں بتاؤں گا کہ کم از کم بھی سب سے پہلے تو جو والدین ہیں ان کو اس چیز پہ سختی کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک بچہ اگر زیادہ بھی مجبور کرے، جب تک وہ میٹرک پاس نہ کر جائے اس وقت تک تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، آج کل کے بچوں سے بات کریں نا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی آج کل موبائل کا دور ہے۔ موبائل کا دور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس موبائل سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہماری جو نئی نسل ہے، بچے جو ہے کم عمر کے بچے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے تو کیا اثر پڑتا ہوگا۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس بارے میں ہمیں سنجیدہ سوچنا ہوگا۔ ہمارے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے، یقین کریں، یقین کیا کرنا، سب کو پتہ ہے، سب کے والدین پڑھے ہوئے ہیں، باپ پڑھے ہوئے ہیں، وہ ٹاٹ ہوتے تھے زمین کے اوپر، کچی زمین ہوتی تھی، سکول کے فرش بھی پکے نہیں ہوتے تھے، آدھی مٹی ہوتی تھی ہماری کاپیوں پہ، کتابوں پہ، پھر بھی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے۔ سب لوگ اسی طرح جو اس دور میں پڑھے ہیں اور اتنے لائق ہوتے تھے، تعلیم تو انہوں نے بھی حاصل کیا۔ ان پہ ٹائٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ آج منسٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس ملک کا بڑا نام انہوں نے بھی روشن کیا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو ماشاءاللہ کافی ترقی ہو گئی ہے۔ بچے ہمارے سکولوں میں اب چیئر ہیں، کرسی ہیں، میز ہیں، ان پہ بیٹھتے ہیں اور آگے ٹیبل ہوتے ہیں۔ ہمارا تو ٹیبل ہمارے یہ گھٹنے ہوتے تھے، ادھر ہم بک رکھتے تھے، نیچے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، مٹی بھی اندر جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہی ہے، اندھیریاں بھی آ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وقت گزر گیا، کچھ نہیں ہوا، اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا۔ یار ہم نے بھی تو بچپن گزارا ہے۔ اس کے نقصانات دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کا نقصان ہے۔ کیوں آج کل چھوٹے معصوم بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں، 4 نمبر، 3 نمبر، 2 نمبر، اس موبائل کی وجہ سے لگ گئی ہیں۔ دوسرا، آپ کے یہ جو دماغ ہے یہ بالکل سمجھ لیں کہ آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بچے رات کو 2 بجے تک، 1 بجے تک، ماں باپ سو بھی جائے، چھپ چھپ کے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، چوری چوری ایسے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک گیم ہے جو PUBG نکلی ہے اور کوئی لوڈو ہے، پتہ نہیں کیا گیم ہے، وہ کھیل رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اس میں سے بچوں کی سب سے پہلے کہ بچوں کو میرا بھی میسج ہے، جو بھی میری آواز سنے گا، کہ موبائل آپ کی زندگی میں رہیں گے، اس سے اچھے آ جائیں گے۔ آپ سب سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، آپ کا مستقبل بنے گا، آپ ایک اچھی جگہ پہ جائیں گے، آپ کا آفس ہوگا، آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آپ کا کوئی مقام ہوگا، آپ کے والدین کی آپ کی وجہ سے عزت ہوگی، آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی، خاندان میں عزت ہوگی، شاید آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ کے ملک کی عزت آپ کی وجہ سے ہو جائے۔ یہ تو جو اس کے بعد جب آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں یا پڑھیں تو اس کے بعد آپ موبائل استعمال کریں، جو مرضی استعمال کریں، نو پرابلم۔ لیکن دیکھیں، اس وقت آپ جو کم عمر میں موبائل استعمال کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی نہیں مانتے، اپنا مستقبل برباد کرتے ہیں، اپنا جو یہ انسان کو دین سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ ہمارا اسلام بھی جو ہے نا وہ بچوں کو ذہن اس طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمیں بچوں کو چاہیے کہ ان کا ایک ٹائم ہو، چلو جی بچوں موبائل کی جگہ پہ ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا کارٹون وغیرہ دیکھ لیں یا کوئی پروگرام دیکھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ موبائل جب بھی آؤ بس ٹیوشن پڑھ کے آئے۔ اچھا دیکھیں،
ट्यूशनों पे लगे हुए हैं जी। जब हम पढ़ते थे कोई ट्यूशन नहीं थी, हम पढ़ते। अब ट्यूशनें भी पढ़ाई जाती हैं और स्कूल भी अच्छे इंग्लिश मीडियम होते हैं, व तालीम पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा उधर टीचर होते हैं आपके। उसके बावजूद भी कई बच्चे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इस मोबाइल की वजह से रह जाते हैं। अच्छा, मोबाइल का इन बच्चों से पूछो ना, वो पंजाबी का लफ्ज़ है कि अंग अंग नहीं होता, जैसे मोबाइल कहे कि पुर्जे से ये वाकिफ़ है। हमें जिस चीज़ का नहीं पता ये आपको निकाल के बाहर दे देंगे। जितना इंटरेस्ट आप इस मोबाइल में लेते हैं हमारे बच्चे, अगर इतना इंटरेस्ट अपनी तालीम में लें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और ये आपको इस ज़हनी बीमार बना देता है, बिल्कुल आप ज़हनी बीमार हो जाते हैं। ये ना समझें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी से पूछ लें। ये आपको एक आपकी दुनिया ही अजीब कर देता है, आपकी सोच, आप दिमागी तौर पे ख़त्म, आपकी तालीम की तरफ वो दिल नहीं है। तालीम पढ़ने जाते होंगे लेकिन उस दिल से नहीं पढ़ते जिस दिल से ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब भी जाओ, जिधर भी जाओ, उधर भी देखो, अगर 4 बच्चे हैं तो 4 मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठक ठक लगे हुए हैं। और इतनी स्पीड होती है, इतनी स्पीड मोटरवे पे गाड़ी की नहीं होती जितनी माशाल्लाह हमारे बच्चों की उंगलियों की स्पीड है। ऐसे 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 लगे होते हैं। मैं तो स्पीडें देख के हैरान हो जाता हूँ। यही स्पीड अपनी तालीम की तरफ दें, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की तरफ दें। ये समझे कि आपका माँ बाप आपका दुश्मन नहीं है, बिल्कुल दुश्मन नहीं है। आपका माँ बाप कितना जिएगा? हमारे माँ बाप थे, हम समझते थे कि इन्होंने सदा ऐसे ही रहना है हमारे साथ। पता ही नहीं चला, एकदम वो आंखों से गायब हो गए हैं, चले गए हैं जहाँ हम सब ने जाना है। इसी तरह ही सबके माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी बातें याद रह जाती हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि मोबाइल कम इस्तेमाल करें, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। ये समझे एक छूत है, और अपनी तालीम की तरफ तो जो बच्चों को देनी चाहिए, जो आपका मुस्तकबिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चंद अल्फाज शायद किसी बच्चे के दिल को लग जाएं, या मेरी वो बात समझ जाए, तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। क्योंकि किसी को अच्छे रास्ते पे लगाना भी अच्छी बात होती है। मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल जितना ज़रूरी है उतना इसका नुकसान भी है। ठीक है, मोबाइल के बहुत फ़ायदे भी हैं। आगे जो फासले थे मीलों हज़ारों के, इस मोबाइल की वजह से वो कम हो गए हैं। लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, जहाँ पे इसका राइट बनता है। तो बच्चों को तो इन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए सही इस्तेमाल हो तो इसके फ़ायदे हैं। तो जैसे हमारे बच्चे रात दिन लगे हुए हैं, उसके नुकसानात हैं। तो इस पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा, वो भी आज से। और इसके साथ ही नसीम अकमल खान आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।